اللهم اجعل في قلبي نورا۔ یہ خفیہ ہتھیار دراصل پروپیگنڈا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ قوم کی نظروں میں فوج کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے تاکہ سلطان ایوبی کی فوج قوم کے تعاون اور نئی بھرتی سے محروم ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں پر صلیبیوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ تیسرا یہ کہ سلطان ایوبی کے خلاف عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو جائے۔ چوتھا یہ کہ کچھ اور لوگ سلطانی کے دعوے دار بن جائیں اور ایک بار پھر خانہ جنگی شروع کرائی جائے۔ سلطان ایوبی دشمن کے اس ہتھیار سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے قاہرہ پہنچتے ہی اپنے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر علی بن سفیان کوتوال، غیاث بلبیس اور ان دونوں کے نائبین کو بلا کر پوری وضاحت سے بتا دیا تھا کہ اب وہ دشمن کے اس زمیندوز حملے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں اور اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو زیر زمین کر کے سرگرم کر دیں۔ مگر لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اس شکست کے اسباب کیا ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ رملہ سے قاہرہ تک کی مسافت بڑی ہی لمبی تھی اور سفر بھیانک اور کٹھن تھا۔ راستے میں پہاڑی علاقے بھی تھے، مٹی اور ریت کے ٹیلوں کی بھول بھلیاں بھی اور صحرا بھی تھا جو بھولے بھٹکے مسافروں کا خون چوس لیا کرتا ہے۔ سلطان ایوبی کے وہ سپاہی جو میدان جنگ سے مصر کو چل پڑے تھے، وہ اس لمبی اور بھیانک مسافت میں بکھر گئے تھے۔ ان کی واپسی کا منظر ہیبت ناک تھا۔ ان میں جو ریگزار کے سفر سے آشنا نہیں تھے، وہ جہاں گرتے وہاں سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ان کی لاشیں صرف ایک روز سالم نظر آتی تھیں، اگلے روز صحرائی لومڑیاں اور بھیڑیے ان کی ہڈیاں بکھیر دیتے تھے۔ ٹولیوں میں آنے والے اس انجام سے بچتے رہتے تھے اور جو اونٹوں، خچروں اور گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے زندہ واپس آ جانے کے امکانات زیادہ تھے۔ ایسی ہی ایک ٹولی چلی آ رہی تھی۔ یہ سب سپاہی تھے اور وہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ راستے میں ان کے اکیلے دھکیلے ساتھی ان کے ساتھ ملتے گئے اور یہ ٹولی 30-40 افراد کا قافلہ بن گیا۔ وہ اس بھیانک ریگزار میں سے گزر رہے تھے جو آج صحرائے سینائی کہلاتا ہے۔ اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کا حوصلہ قائم تھا، مگر افق تک پانی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ دور دور میدان جنگ سے زندہ نکلے ہوئے فوجی ایک ایک دو قدم گھسیٹتے جاتے نظر آتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی مر جاتا تو اس کا کوئی ساتھی اسے ریت میں دفن کر دیتا تھا۔ سواروں کا یہ قافلہ چلا آ رہا تھا۔ آگے وہ علاقہ آ گیا جہاں مٹی کے اونچے نیچے ٹیلے دیواروں، ستونوں اور مکانوں کی طرح کھڑے تھے۔ کسی نے دور سے ایک ٹیلے پر ایک آدمی کا سر اور کندھے دیکھے اور وہ غائب ہو گیا۔ دیکھنے والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس جگہ چل کر رک جائیں گے، وہاں کوئی اور بھی ہے، پانی نہ ملا تو سایہ مل جائے گا۔ قافلے میں اکثریت ان آدمیوں کی تھی جن کے دماغ تھکن اور پیاس سے معوف ہوئے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ جنگ کی باتیں کرتے رہے تھے، مگر اب ان کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ ان کے جانوروں میں ابھی جان تھی اور وہ اچھی طرح چلے جا رہے تھے۔ 1 میل دور کے ٹیلے 100 کوس کی مسافت بن گئی۔ قافلہ وہاں پہنچ گیا اور 2 ٹیلوں کے درمیان سے اندر چلا گیا۔ اندر ٹیلوں کا سایہ تھا۔ سب جانوروں سے اترے۔ جانوروں کو سائے میں چھوڑ کر سب ایک عمودی ٹیلے کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک ٹیلے کی اوٹ سے ایک آدمی سامنے آیا اور بت بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ایک لمبا اور سفید چوغا تھا جو کندھوں سے ٹخنوں تک چلا گیا تھا۔ اس کی داڑھی سیاہ تھی، لمبی نہیں تھی، خوبی سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا جو عموماً عالم، فاضل یا خطیب ہاتھ میں رکھتے تھے۔ خاموش کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کسی نے آہستہ سے کہا، حضرت خضر ہیں۔ یہ اس زمین کا انسان نہیں ہے، ایک اور نے سرگوشی کی۔ قافلے والوں کو ڈر محسوس ہونے لگا۔ وہ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، اس پراسرار آدمی نے ان کے ڈر میں اضافہ کر دیا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں؟
ایسے ظالم صحرا میں اس حیثیت کے کسی آدمی کی موجودگی حیران کن تھی۔ وہ کوئی فوجی ہوتا تو سپاہیوں کے اس قافلے میں سے کوئی بھی نہ ڈرتا۔ ان کے ڈر میں اس وقت دہشت آ گئی جب اس آدمی کے پہلو میں ایک عورت اس طرح آ کھڑی ہوئی جیسے اس آدمی کے جسم سے نمودار ہوئی ہو۔ وہ اس کے پیچھے سے سامنے ہوئی اور اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی تھی۔ فوراً بعد اسی طرح ایک اور عورت اس کے دوسرے پہلو میں نمودار ہوئی۔ دونوں عورتیں سر سے پاؤں تک مستور تھیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جالی کی طرح باریک کپڑا تھا۔ برقع نما لبادے سے ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اس آدمی نے کہا، کیا میں آگے آ کر بتا سکتا ہوں کہ ہم کون ہیں؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اس شخص اور عورتوں کی طرف دیکھا۔ کسی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ہمارے پاس آئیں اور بتائیں کہ آپ کون ہیں، اور ہمیں آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ وہ ایسی چال چلتا ان تک پہنچا جو عام انسان کی چال نہیں تھی۔ اس کے چلنے میں اور سراپا میں جلال سا تھا۔ دونوں مستورات اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ سب احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ احترام میں ڈر بھی شامل تھا۔ وہ ٹیلے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مستورات بھی اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ جالی میں سے ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خوبصورت عورتیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان آنکھوں کا سامنا کر سکتا۔ سفید پوش شخص اور ان مستورات کی کپڑوں پر گرد تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سفر میں ہیں۔ میں بھی وہیں سے آیا ہوں جہاں سے تم آ رہے ہو، سیاہ ریش نے بھاگے ہوئے مصری سپاہیوں سے کہا۔ فرق یہ ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہ تمہارا گھر ہے، اور میں جہاں سے آیا ہوں وہ میرا گھر تھا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی اور اداسی تھی۔ ہم کس طرح یقین کریں کہ آپ انسان ہیں؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ ہم آپ کو آسمان کی مخلوق سمجھ رہے ہیں۔ میں انسان ہوں، سیاہ ریش بزرگ نے جواب دیا، اور یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ میں بھی تمہاری طرح رملہ سے بھاگ کر آ رہا ہوں۔ اگر میرا پیر و مرشد مجھ پر کرم نہ کرتا تو صلیبی مجھے قتل کر دیتے اور میری ان دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ میرے مرشد کی مزار کی برکت ہے۔ میں رملہ کا رہنے والا ہوں۔ لڑکپن سے مذہب کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ میں نے مسجدوں میں اماموں کی بہت خدمت کی اور ان سے علم حاصل کیا ہے۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے پرستاروں پر بہت کرم نوازی کرتا ہے۔ ایک رات مجھے خواب میں اشارہ ملا کہ بغداد چلے جاؤ اور وہاں کے خطیب کی شاگردگی میں بیٹھ جاؤ۔ میں پیدل چل پڑا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں باپ بہت غریب تھے۔ چھوٹا سا مشکیزہ بھی میرے نصیب میں نہیں تھا کہ میں راستے کے لیے پانی ساتھ لے جاتا۔ علم کا عشق مجھے گھر سے نکال لے گیا۔ سب نے کہا یہ لڑکا راستے میں مر جائے گا۔ میری ماں بہت روئی تھی اور میرا باپ بھی بہت رویا تھا، مگر میں چل پڑا۔ دن کے وقت پیاس اور بھوک میری جان نکال لیتی تھی۔ شام کے بعد جب میں اس امید پر کہیں گر پڑتا تھا کہ مر جاؤں گا، میرے قریب پانی کا ایک پیالہ اور کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا تھا۔ پہلی بار میں بہت ڈر تھا۔ میں اسے جنات کا دھوکہ سمجھتا تھا، لیکن رات کو خواب میں اشارہ ملا کہ یہ کسی مرشد کی کرامت ہے۔ مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ وہ مرشد کون ہے اور کہاں ہے۔ میں کھا پی کر گہری نیند سو گیا۔ صبح اٹھا تو وہاں پیالہ بھی نہیں تھا، اور جس چنگیر میں روٹیاں تھیں وہ بھی نہیں تھیں۔ بغداد پہنچنے تک راستے میں 2 نئے چاند طلوع ہوئے۔ بہت لمبا سفر تھا۔ ہر رات مجھے پیالے میں پانی اور چنگیر میں کھانا ملتا تھا۔ بغداد میں جامع مسجد کے خطیب نے مجھے دیکھا تو میری عرض سنے بغیر بولے کہ میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے حجرے میں لے گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک چنگیر پڑی تھی اور اس میں ایک پیالہ رکھا تھا۔ خطیب نے پوچھا کہ تمہیں ہر رات کھانا اور پانی ملتا رہا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ملتا رہا ہے، مگر حیران و پریشان ہوں کہ یہ چنگیر اور پیالہ مجھ تک ہر رات کون لے جاتا اور واپس لاتا رہا ہے؟ وہ بولے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا چاہی تھی تو دریائے نیل کو حکم دیا تھا کہ راستہ دے دے۔ دریا کا آگے کا پانی آگے اور پیچھے کا پانی پیچھے رہ گیا، اور خشکی کی اس گلی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل آئے تھے
اور جب فرعون ان کے تعاقب میں اس گلی میں داخل ہوا تو دریا کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور دریا اسی طرح قہر سے بہنے لگا جیسے بہتا تھا۔ فرعون غرق ہو گیا۔ خطیب مکرم نے کہا کہ ہم اس کی ذات کے تابع ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں باری باری اس دنیا سے اٹھاتا ہے۔ اس کا جو بندہ اس کے علم کے عشق سے دیوانہ ہوتا ہے جیسے تم ہوئے ہو، اسے وہ صحراؤں میں پیاسا نہیں مرنے دیتا اور دریاؤں میں ڈوبنے نہیں دیتا۔ اسی کی ذات باری نے مجھے اشارہ دیا کہ ہم نے اپنے ایک بندے کے لیے مہینوں کے فاصلے اور ان فاصلوں کی صعوبتیں مٹا دی ہیں۔ تمہارے سینے میں جو علم ہے وہ اس لڑکے کے سینے میں منتقل کر دو، اور ہم نے تمہاری خدمت کے لیے جو 2 جنات مقرر کر رکھے ہیں انہیں کہو کہ اس لڑکے کو راستے میں پانی اور کھانا پہنچاتے رہیں۔ میں نے خدائے ذوالجلال کے حکم کی تکمیل کی۔ ہر رات تمہارے لیے یہاں سے کھانا اور پانی جاتا رہا ہے۔ حیران نہ ہو لڑکے، پریشان بھی نہ ہو۔ بہت کم خوش نصیبوں کے دلوں میں علم کا چراغ روشن ہوتا ہے جس کی خواہش تم لے کر آئے ہو۔ ارادہ نیک ہو، دل میں اللہ کی خوشنودی کی خواہش ہو تو جن و انس غلام ہو جاتے ہیں۔ کیا جنات آپ کے غلام ہیں؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ وہ نہیں، اس نے جواب دیا، میں ان کا غلام ہوں۔ کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ ہم سب ایک خدا کے ایک جیسے بندے ہیں۔ اونچا اور نیچا امیری اور غریبی سے نہیں ہوتا، ایمان کی پختگی اور کمزوری سے انسانوں کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ اس کی باتوں میں ایسا تاثر تھا جس نے سب کے دلوں کو موہ لیا اور سب دم بخود ہو کر سن رہے تھے۔ اس نے کہا، بغداد کے خطیب نے میری روح کو علم سے روشن کیا۔ انہوں نے میری شادی بھی کرائی، وہیں میری یہ دونوں بچیاں پیدا ہوئیں۔ میں نے بہت چلے کیے اور قدرت کے کارخانے کے 2-3 راز پا لیے۔ تب ایک رات میرے خطیب استاد نے کہا، اب جا اور ان کی خدمت کر جو علم اپنے ساتھ قبروں میں لیے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے واپس اپنے گھر رملہ چلے جانے کا حکم دیا۔ 2 اونٹ دیے، زاد راہ دیا اور کہا کہ گناہ کا کبھی خیال بھی دل میں نہ آنے دینا۔ رملہ پہنچو گے تو ایک رات تم اپنے ارادے کے بغیر اٹھ کر چل پڑو گے۔ شاید تمہیں بہت دور جانا نہیں پڑے گا، تمہارے قدم اپنے آپ رک جائیں گے۔ وہ ایک مقدس جگہ ہوگی، اس جگہ کو اپنا آستانہ بنا لینا۔ مگر مجھے ایک وقت جو ابھی مستقبل کی تاریکیوں میں چھپا ہوا ہے نظر آ رہا ہے کہ گناہ ہوں گے اور تمہیں دوسروں کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ شاید تمہیں ہجرت کرنی پڑے۔ میں جب اپنی بیوی اور ان دونوں بچیوں کے ساتھ سفر میں تھا تو آفتاب کی تمازت میرے کنبے کے لیے خنک ہو گئی تھی۔ ہمیں اس جگہ سے بھی پانی مل جاتا تھا جہاں کی ریت کے ذرے پانی کے ایک بوند کو ترستے تھے، جلتے انگاروں کے شرارے بن کر اڑتے رہتے تھے۔ میں رملہ پہنچا تو میرے والدین مر چکے تھے۔ میری بیوی نے اجڑے ہوئے گھر کو آباد کیا۔ میں علم و دانش کے سمندر میں غوطے لگاتا رہا۔ میری بچیاں بڑی ہو گئیں اور ان کی ماں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ بچیوں نے گھر سنبھال لیا اور ایک رات جب میں گہری نیند سویا ہوا تھا، میری آنکھ اس طرح کھل گئی جیسے کسی نے جگایا ہو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بغداد کے خطیب کی برسوں پرانی بات یاد آئی کہ تم اپنے آپ جاگ اٹھو گے اور ارادے کے بغیر چل پڑو گے۔ ایسے ہی ہوا۔ میرے ذہن میں کوئی ارادہ، کوئی خیال نہیں تھا۔ میں گھر سے نکل گیا، آبادی سے بھی نکل گیا۔ کہیں کہیں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی میرے آگے آگے جا رہا ہو۔ معلوم نہیں یہ احساس تھا یا حقیقت۔ میں چلتا گیا۔ معلوم نہیں تم نے وہ جگہ دیکھی ہے یا نہیں جہاں گہرائی ہے اور گہرائی میں ندی بہتی ہے۔ صلیبیوں کی فوج اسی گہرائی میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو زمین کی آخری تہ میں چھپا ہوا دشمن بھی نظر آ جاتا ہے، مگر وہاں اس کی آنکھوں پر خدا نے ایسی پٹی باندھی کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ خود کہاں ہے۔ صلیبی فوج تمہاری فوج کو پھندے میں لا کر گہرائی میں سے نکلی اور حملہ کیا، اور تمہارا جو حال ہوا وہ تم جانتے ہو۔ اس جنگ سے برسوں پہلے میں رات کو اپنے آپ یا غیب کی قوت کے زیر اثر اس گہرائی میں پہنچ گیا اور ایک جگہ میرے قدم رک گئے۔ چاندنی رات تھی۔ مجھے ایک قبر نظر آئی جس کے ارد گرد پتھروں کی 2 ہاتھ اونچی دیوار تھی۔
میں نے آزمانے کے لیے قدم کسی اور سمت کو اٹھائے، لیکن میں قبر کی طرف گھوم گیا اور پتھروں کی دیوار میں اندر جانے کو جو راستہ بنا ہوا تھا اس میں داخل ہو گیا۔ میرے ہاتھ اپنے آپ فاتحہ کے لیے اٹھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہاں چاندنی زیادہ سفید تھی۔ میرے ذہن میں اپنے آپ خیال آیا کہ خطیب مکرم نے اسی جگہ کی نشاندہی کی تھی۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گیا اور قبر پر ہاتھ رکھ کر عرض کی کہ مجھ غلام کے لیے کیا حکم ہے۔ مجھے اس کے جواب میں کوئی آواز نہ سنائی دی۔ اپنے آپ ہی خیال آیا کہ مجھے جو فیض ملے گا اسی سے ملے گا۔ میں نے رات وہیں گزار دی۔ صبح کے وقت ندی میں جا کر وضو کیا اور قبر پر نماز پڑھی۔ وہاں سے جب رخصت ہوا تو مجھ پر خمار سا طاری تھا، جیسے میں نے خزانہ پا لیا ہو۔ اس کے بعد مجھے اس قبر سے اسی طرح اشارے ملنے لگے کہ کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ میرے دل میں کوئی بات آتی جو میرا یقین بن جاتی تھی۔ میں نے قبروں کی دیواریں اونچی کر کے اوپر گنبد بنوا دیا۔ میں دور دور تک گیا، حلب اور موصل کے علاوہ بیت المقدس تک گیا۔ اب کچھ عرصے سے مجھے اس مزار سے جو اشارے مل رہے ہیں وہ اچھے نہیں تھے۔ یہ جس برگزیدہ انسان کا مزار ہے اس کی روح تڑپتی محسوس ہوتی تھی۔ قبر پر میں نے سبز چادر ڈالی تھی۔ ایک رات چادر پھڑپھڑائی، میں ڈر گیا اور میں نے چادر پر ہاتھ پھیر کر کہا، مرشد میرے لیے کیا حکم ہے؟ مزار کے اندر مجھے آواز سنائی دی، تو دیکھ نہیں رہا کہ مسلمان شراب پی رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے مجھے کہا، میں مسلمانوں کو شراب کی تباہ کاریوں سے خبردار کروں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن شراب پینے والے امراء اور حاکم تھے جن کے کانوں تک میری آواز نہ پہنچ سکی۔ پھر ایک رات قبر کی چادر نے پھڑپھڑا کر مجھے بتایا کہ مصر سے آئی فوج مسلمانوں کی آبادیوں میں مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو صلیبی فوج کیا کرتی ہے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج دمشق میں بھی تھی اور دمشق سے حلب تک اور وہاں سے رملہ تک جگہ جگہ موجود تھی۔ اس فوج کے کمانڈروں نے جس مسلمان گھرانے میں کوئی قیمتی چیز اور رقم دیکھی اٹھا لے گئے۔ انہوں نے پردہ نشین خواتین پر دست درازیاں کیں۔ ان کی دیکھا دیکھی سپاہیوں نے بھی لوٹ مار اور آبرو ریزی شروع کر دی۔ یہاں تک پتہ چلا کہ سالاروں اور کمانڈروں نے مسلمان لڑکیاں اغوا کر کے اپنے خیموں میں رکھی ہوئی ہیں۔ مزار سے مجھے حکم ملتا تھا کہ میں سلطان ایوبی کے پاس جاؤں اور اسے بتاؤں کہ یہ فوج خلافت بغداد کی ہے، مصر کے فرعونوں کی نہیں۔ اگر فوج نے یہ گناہ جاری رکھے تو اس کا حشر فرعون موسیٰ جیسا ہوگا۔ اس وقت سلطان ایوبی حلب کے قریب خیمہ زن تھا۔ میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے اسے ملنے گیا تو اس کے محافظوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم سلطان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں رملہ سے آیا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ پیغام کس کی طرف سے ہے؟ میں نے بتایا کہ جس نے پیغام دیا ہے وہ زندہ نہیں۔ محافظوں نے قہقہا لگایا اور اس کے کمانڈر نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ تمہیں ایک پاگل دکھاؤں، کہتا ہے کہ قبر سے سلطان کے لیے پیغام لایا ہوں۔ ایک نے کہا یہ شیخ سنان کا بھیجا ہوا فدائی ہے، سلطان کو قتل کرنے آیا ہے، اسے پکڑ لو۔ کسی نے کہا صلیبیوں کا جاسوس ہے، اسے قتل کر دو۔ میں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ ظاہر کیا کہ میں پاگل ہوں۔ میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا کہ سلطان کے محافظوں کے ایک خیمے میں 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم نے اپنی فوج کے ساتھ کوئی عورت نہیں دیکھی، ایک سپاہی نے کہا۔ کیا تم اس وقت سے فوج کے ساتھ ہو جب یہ دمشق گئی تھی؟ سیاہ ریش نے کہا۔ ہم سب پہلی بار ادھر آئے ہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ ہم فوج میں اتنے پرانے نہیں ہیں۔ میں پرانی فوج کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ اس فوج کے کمانڈروں اور سپاہیوں کو سزا مل چکی ہے، تم نئے تھے، تم نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اسی لیے تم زندہ و سلامت واپس آ گئے ہو۔ جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے گھر لوٹے تھے اور پردے دار خواتین پر دست درازی کی تھی وہ مارے گئے ہیں۔ جو زیادہ گنہگار تھے ان میں سے کسی کی ٹانگیں کٹیں اور کسی کے بازو، وہ زندہ تھے تو گدھ ان کی آنکھیں نکال رہے تھے، اور جو ان سے بھی زیادہ گنہگار تھے وہ صلیبیوں کی قید میں چلے گئے ہیں، جو ان کے لیے جہنم سے کم نہیں ہوگی۔
ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والی اذیتیں ہیں۔ وہ بھوکے پیاسے تڑپتے رہیں گے مگر مریں گے نہیں، مرنے کی دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیا ہماری شکست کی وجہ یہی ہے؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ مجھے 2 سال پہلے اشارہ مل گیا تھا کہ یہ فوج تباہی، اس نے کہا، اور یہ فوج کفار کو موقع دے گی کہ وہ اسلام کی تذلیل کریں۔ اب یہ فوج اللہ کی درگاہ سے دھتکاری گئی ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ میں تمہاری طرح اللہ کے قہر سے جو صلیبی فوج کی صورت میں نازل ہوا ہے بھاگ کر آیا ہوں، سیاہ ریش نے جواب دیا۔ صلیبی فوج طوفان کی طرح آئی، تمہاری فوج اسے روک نہ سکی۔ اگر صرف میری اپنی جان ہوتی تو میں اپنے مرشد کی مزار پر جان قربان کر دیتا، لیکن اپنی جوان بیٹیوں کی آبرو کو میں قربان نہیں کر سکتا تھا۔ صلیبی 2 چیزوں کو نہیں چھوڑتے، رقم اور خوبصورت مستورات۔ مجھے مزار سے حکم ملا کہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لو اور مصر کی طرف نکل جاؤ۔ میں نے عرض کی کہ میں زندہ کس طرح پہنچوں گا۔ مزار سے آواز آئی کہ تم نے ہماری جو خدمت کی ہے اس کے عوض تم خیریت سے قاہرہ پہنچ جاؤ گے، لیکن وہاں خاموش نہ بیٹھنا۔ ہر کسی کو بتانا کہ گناہ کرو گے تو تمہیں ایسی ہی سزا ملے گی جیسی تمہاری فوج نے بھگتی ہے۔ مجھے مزار نے بہت کچھ بتایا ہے جو میں مصر چل کر بتاؤں گا۔ تم ایک دوسرے کو دیکھو، تمہارے چہرے لاشوں جیسے ہو گئے ہیں، تمہارے جسموں میں جان نہیں رہی۔ مجھے دیکھو، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیدل آ رہا ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں، کچھ پینے کے لیے بھی نہیں۔ کیا آپ ہمیں مصر تک اپنی طرح لے جا سکتے ہیں؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ اگر تم یہ وعدہ کرو کہ دلوں سے گناہ کا خیال نکال دو گے، اس نے جواب دیا، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ میں جس مقصد کے لیے مصر جا رہا ہوں اس میں میرا ساتھ دو گے۔ ہم سچے دل سے وعدہ کرتے ہیں، بہت سی آوازیں سنائی دیں۔ ہمیں اپنا مقصد بتائیں، ہم جب تک زندہ ہیں آپ کا ساتھ دیں گے۔ میں صرف اپنی جان اور اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے رملہ سے نہیں بھاگا، اس نے کہا۔ مجھے مزار نے حکم دیا ہے کہ مصر جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ تم فرعونوں کی سرزمین کی پیداوار ہو، اس مٹی میں گناہوں کی تاثیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں نیلام ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی مصر میں ہوئی تھی، مصر میں پیغمبروں کے قبیلے فرعونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اے مصر والوں، اس مٹی کی تاثیر سے اور اس کی فضا کے اثر سے بچو اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تمہاری تباہی اور سزا شروع ہو چکی ہے۔ میں یہ پیغام مصر والوں کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تم اگر یہ پیغام سارے ملک میں پھیلانے میں میری مدد کرو گے تو تمہاری دنیا بھی بہشت بنی رہے گی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ رملہ کی طرف سے آنے والے 2-3 سپاہی قریب سے گزرے۔ سیاہ ریش نے کہا کہ انہیں روک لو، یہ رات تک زندہ نہیں رہیں گے۔ انہیں روک لیا گیا، وہ سسکیوں کی طرح پانی مانگ رہے تھے۔ سیاہ ریش نے انہیں کہا، پانی رات کو ملے گا، اس وقت تک اس خدا کو یاد کرو جس نے تمہیں رملہ سے زندہ نکالا اور نئی زندگی دی ہے۔ کچھ دیر بعد 2 آدمی گھوڑوں پر سوار ادھر سے گزرے۔ وہ فوجی نہیں تھے۔ انہوں نے اس قافلے کو دیکھا، پھر سیاہ ریش کو دیکھا۔ انہوں نے گھوڑے روک لیے، کود کر اترے، گھوڑوں کو وہیں چھوڑ کر دوڑے آئے۔ دونوں نے سیاہ ریش کے سامنے سجدہ کیا، پھر اس کے ہاتھ چومے اور پوچھا، یا مرشد آپ کہاں؟ اس کا جواب سن کر ان دونوں نے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی اس بزرگ و برتر شخصیت کا ساتھ انہیں میسر آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیاہ ریش نے 1 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مصر کی گنہگار فوج اس مزار کے علاقے میں آ گئی تو تباہ ہو جائے گی۔ ادھر ادھر دیکھو، سیاہ ریش نے سب سے کہا۔ جہاں کہیں کوئی بھولا بھٹکا مصر کی طرف جاتا نظر آئے اسے یہاں لے آؤ، رات کو یہاں کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا۔ گزرنے کا یہی ایک راستہ تھا، باقی تمام علاقہ ٹیلوں کا تھا اور یہ وسیع علاقہ تھا، اس کے اندر جانا بیکار تھا۔ باہر سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ سب کو موت نظر آ رہی تھی۔
مصر کی سرحد ابھی بہت دور تھی۔ یہ لوگ سہارے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سیاہ ریش کے آگے بچھے جا رہے تھے۔ اس کی ہر ایک بات ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، مگر پیاس کی شدت سے 2-3 سپاہی غشی کی حالت میں چلے گئے تھے۔ سیاہ ریش انہیں تسلیاں دے رہا تھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہو گئی۔ بہت دیر بعد جب سورا خاموش تھا، ٹیلوں کے اندر سے ایک پرندے کی آواز سنائی دی۔ سب چونک اٹھے۔ ایسے جہنم میں جہاں پانی کا تصور بھی نہیں تھا اور موت سر پر منڈلا رہی تھی، وہاں پرندے کی آواز غیر قدرتی تھی۔ یہ پرندہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سب کی سانسیں رک گئیں۔ یہ کوئی بدروح ہو سکتی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، سیاہ ریش نے سکون کی آہ لے کر کہا۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے 2 سپاہیوں سے کہا، تم دونوں اس طرف جاؤ، 40 قدم گنو، وہاں سے دائیں کو مڑ جاؤ۔ 40 قدم گنو، وہاں سے بائیں کو مڑ جاؤ۔ آگے کہیں آگ جلتی نظر آئے گی، اس کی روشنی میں تمہیں پانی نظر آئے گا، شاید کھانے کے لیے بھی کچھ ہو۔ جو کچھ وہاں پڑا ہو اٹھا لانا۔ یہ آواز پرندے کی نہیں، غیب کا اشارہ ہے۔ میں نہیں جاؤں گا، ایک سپاہی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں جنات کی جگہ نہیں جاؤں گا۔ وہ 2 آدمی اٹھ کھڑے جو بعد میں گھوڑوں پر سوار آئے تھے اور سیاہ ریش کے آگے سجدہ کیا۔ ایک نے سپاہیوں سے کہا، مت ڈرو، جنات تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہیں حکم ملا ہوا ہے کہ یہ بزرگ جہاں جائیں انہیں کھانا اور پانی پہنچاتا رہے گا۔ ہم ان کے معجزے سے واقف ہیں۔ 2-3 آدمی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ 2-3 سپاہیوں کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ سیاہ ریش کے کہنے کے مطابق انہوں نے قدم گنے اور مڑے۔ 2 ٹیلوں کے درمیان سے گزرے تو انہیں ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی۔ سب کلمہ طیبہ کا ورد کرتے آگے بڑھے۔ آگ کی روشنی میں پانی سے بھرے ہوئے 4-5 مشکیزیں پڑے تھے اور کپڑے کے ایک تھیلے میں کھجوریں بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے مشکیزیں اور تھیلا اٹھایا اور سیاہ ریش کے آگے یہ سامان جا رکھا۔ اس نے سب میں تھوڑی تھوڑی کھجوریں تقسیم کیں اور 2 مشکیزیں ان کے حوالے کر کے کہا کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہیں پینا، پانی بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہ رہی کہ سیاہ ریش کوئی عام قسم کا درویش نہیں، اللہ کے مصاحبوں میں سے ہے۔ اس نے سب کو تیمم کرایا اور باجماعت نماز پڑھائی، پھر سب سو گئے۔ ابھی سحر تاریک تھی جب اس نے سب کو جگا دیا اور قافلہ مصر کو روانہ ہو گیا۔ سیاہ ریش کو ایک اونٹ پر اور اس کی بیٹیوں کو دوسرے اونٹ پر سوار کرا دیا گیا۔ راستے میں انہیں 3-4 سپاہی ملے جو مصر کو جا رہے تھے۔ سیاہ ریش نے انہیں پانی پلایا، کھجوریں کھلائیں اور 2 شتر سواروں کے پیچھے انہیں سوار کرا دیا۔ اس قافلے سے دائیں طرف دور ایک اور قافلہ جا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ انہیں بھی ساتھ ملا لیا جائے۔ سیاہ ریش نے کہا کہ وہ ہماری طرح بھاگے ہوئے لوگ معلوم نہیں ہوتے، ان کا اور ہمارا کوئی ساتھ نہیں۔ بہت دنوں بعد سپاہیوں کا یہ قافلہ سیاہ ریش کی قیادت میں مصر کی سرحد پر داخل ہوا۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے سیاہ ریش کے آگے سجدہ کیا تھا، راستے میں سپاہیوں کو سیاہ ریش کے معجزے سناتے گئے تھے۔ انہوں نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ اسے جو کوئی اپنے گاؤں میں رکھ لے گا، اسے رزق کی کوئی کمی نہیں رہے گی اور خدا اس پر ہمیشہ مہربان رہے گا۔ ایک ہی گاؤں کے 3-4 سپاہی اسے وہاں رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیاہ ریش سے کہا گیا کہ وہ ان کے گاؤں چلے۔ اس نے کچھ باتیں پوچھیں اور ان کے گاؤں جانے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ ایک بڑا گاؤں تھا جو قاہرہ سے دور نہیں تھا۔ قافلہ جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو سپاہیوں کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان کے جانوروں کے آگے چارہ ڈالا، قافلے والوں کو کھانا اور پانی دیا اور ان سے محاذ کی باتیں سننے بیٹھ گئے۔ انہیں سیاہ ریش کے متعلق بتایا گیا کہ خدا کے مصاحبوں میں سے ہے اور اسے خدا جنات کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے۔ لوگوں کو اس کی مختصر سی داستان حیات بھی سنائی گئی۔ اس دوران وہ آنکھیں بند کیے مراقبے میں رہا۔ اس کی بیٹیوں کو اس گاؤں کا رہنے والا ایک سپاہی اپنے گھر لے گیا۔ محاذ کا راز مجھ سے پوچھو، سیاہ ریش نے کہا۔ یہ سپاہی ہیں، یہ صرف لڑتے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں
کہ انہیں لڑانے والوں کی نیت کیا ہے۔ ان چند ایک سپاہیوں نے جنہیں میں صحرا کی آگ سے زندہ نکال لایا ہوں، اس فوج کے گناہوں کی سزا بھگتی ہے جو ان سے بہت پہلے ملک شام کو گئی تھی۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح حاصل کی جو وہاں کی وادیاں اور وہاں کے صحرا سلطان ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجتے لرزتے رہے۔ اس فوج نے ہر جگہ زر و جواہرات اور عورتیں دیکھیں۔ وہاں کی عورتیں مصر کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ فتح کے نشے نے اس فوج میں فرعونیت پیدا کر دی۔ دماغوں میں صرف مال غنیمت رہ گیا۔ پھر اس فوج کے سالاروں، کمانڈروں اور سپاہیوں نے قوم کی عزت اور غیرت کو خیر بات کہا اور مسلمانوں کے گھروں میں بھی لوٹ مار شروع کر دی۔ جہاں کوئی خوبصورت عورت اور جوان لڑکی نظر آئی اسے بے آبرو اور اغوا کیا۔ یہ سب مسلمان مستورات تھیں، انہیں خیموں میں رکھا گیا۔ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی اندھا تھا؟ کسی نے قہر آلود آواز میں پوچھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی سپاہ کیا کر رہی ہے؟ خدا جب سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اماموں، عالموں اور حکمرانوں کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، سیاہ ریش نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خود فتح کے نشے میں بدمست ہو گیا تھا۔ وہ شاید خدا کے وجود کو اور اس کی لاٹھی کو بھول گیا تھا۔ اس کے گرد اس کے محافظوں اور عیاش سالاروں نے ایسا گھیرا ڈال رکھا تھا کہ کسی مظلوم کی فریاد اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ جو بادشاہ فریادوں کے لیے انصاف کے دروازے اور اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ اللہ کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ مجھے 2 سال سے اشارے مل رہے تھے کہ یہ فوج اعمال بد سے باز نہ آئی تو تباہ ہوگی۔ مجھے راتوں کو غیب کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، مگر جن کے لیے آوازیں آتی تھیں ان کے کان بند تھے۔ پھر خدا نے یوں کیا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو میدان جنگ کا بادشاہ ہے اور جسے صلیب کے کفار میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں، عقل کا ایسا اندھا ہوا کہ ساری چالیں بھول گیا۔ اس کی چال دشمن چل گیا اور اسے ایسی شکست ہوئی کہ تنہے تنہا مصر پہنچا۔ ہم صلیبیوں سے شکست کا انتقام لیں گے، ایک جوشیلے دیہاتی نے کہا۔ ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں گے۔ فتح اور شکست خدا کے اختیار میں ہے، سیاہ ریش نے کہا۔ اس کی ذات نے حکم کا شکست دیا ہو تو بندوں کا جوش سرد پڑ جاتا ہے۔ میں بھی اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ مصر کے بچے بچے کو شکست کا انتقام لینے کے لیے تیار کروں، لیکن سزا کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا۔ تم اگر اپنے بیٹوں کو فوراً فوج میں بھرتی کرا کے محاذ پر بھیج دو گے تو وہ مریں گے اور شکست کھائیں گے۔ ہر عمل کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ وقت ابھی دور ہے۔ جب تم شکست کو فتح میں بدل دو گے، سب سے پہلے خدا کو یاد کرو، اس سے اپنے ان بیٹوں کے گناہوں کی بخشش مانگو جنہیں تم نے ملک شام میں بھیجا تھا۔ شکست کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالو، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ اپنے سالاروں، نائب سالاروں، کمانڈروں اور شہری انتظامیہ کے حکام سے خطاب کر رہا تھا۔ شکست کے اسباب بڑے واضح ہیں۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نئی بھرتی لے کر گیا۔ اگر میں زیادہ انتظار کرتا اور مصر میں بیٹھا رہتا تو دشمن سارے شام میں پھیل جاتا۔ میں نے فوج کی جس کمی کو نئے سپاہیوں سے پورا کیا ہے اس کے متعلق تم جانتے ہو کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن میں اب اس بحث میں وقت ضائع نہیں کروں گا کہ اس کا ذمہ دار فلاں ہے اور وہ گناہ فلاں نے کیا ہے۔ اگر جرم عائد کرنے ہیں تو مجھ پر کرو، فوج کو میں نے لڑایا ہے۔ اگر چالیں غلط تھیں تو میری تھیں، اس کا کفارہ مجھے ادا کرنا ہے اور میں کروں گا۔ فتح اور شکست ہر معرکے کا انجام ہوتا ہے۔ آج ہم اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں جس کے لیے تم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، اسی لیے تم سب کے چہروں پر اداسی اور آنکھوں میں بے چینی ہے۔ اگر تم مجھے شکست کی سزا دینا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے کانوں میں یہ آوازیں بھی پہنچ رہی ہیں کہ میری فوج شام میں جا کر آبرو ریزی، لوٹ مار اور شراب خوری کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں نے خلیفہ بغداد پر دہشت طاری کرنے کے لیے دانستہ شکست کھائی ہے، اور میں شکست کو فتح میں بدل کر خلیفہ کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے فرعون تک کہا جا رہا ہے۔ میں کسی بھی الزام کا جواب نہیں دوں گا۔ ان الزامات کا جواب میری زبان نہیں، میری تلوار دے گی۔ میں الفاظ سے نہیں، عمل سے ثابت کروں گا
کہ یہ کس کے گناہ تھے جن کی سزا مجھے اور میرے مجاہدین کو ملی ہے۔ اتنے میں دربان نے اطلاع دی کہ حمات سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے فوراً اندر بلایا۔ گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور تھکن سے چور قاصد نے سلطان ایوبی کو العادل کا پیغام دیا۔ پیغام کھول کر پڑھا تو سلطان ایوبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پیغام ایک سالار کے ہاتھ دے کر کہا، یہ پڑھ کر سب کو سناؤ۔ جون جون سالار پیغام پڑھتا جا رہا تھا، سب کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی۔ سسکیوں کی طرح 3-4 سرگوشیاں سنائی دیں، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ گنہگاروں کا کارنامہ ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم میں سے جو قاہرہ میں تھے نہیں جانتے کہ العادل کے پاس کتنی فوج ہے۔ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ بالڈون کے پاس 10 گنا زیادہ فوج تھی۔ اس کے سوار زرہ پوش ہیں، اس کے پیادے لوہے کے خود پہنتے ہیں۔ کیا العادل کے مجاہدین نے ثابت نہیں کر دیا کہ ہم شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں؟ کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ سر پکڑ کر بیٹھ جاؤں، اگلی جنگ کی تیاری کروں؟ مجھے فوج کی بھرتی دو، تمہیں قبلہ اول پکار رہا ہے۔ میں دشمن کے ساتھ کوئی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہیں کروں گا۔ العادل کے پیغام نے جہاں سلطان ایوبی کو حوصلہ دیا، وہاں تمام سالاروں وغیرہ کے بھی مجروح حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ ان میں سے بعض کے دلوں میں سلطان ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف شکوک پیدا ہو گئے تھے، وہ صاف ہونے لگے۔ العادل نے اسی ایک معرکے پر اکتفا نہیں کی، اس نے اپنے دستوں کو 30 سے 40 کی نفری کے جیشوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں اس علاقے میں لے گیا جہاں بالڈون کی فوج خیمہ زن ہو گئی تھی۔ العادل نے اپنے جیشوں کے کمانڈروں کو شب خون مارنے اور غائب ہو جانے کی ہدایات دیں۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن کو پریشان رکھا جائے تاکہ وہ پیش قدمی بھی نہ کر سکے اور آرام سے بھی نہ بیٹھ سکے۔ بالڈون پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکا تھا۔ وہ اس ارادے سے اتنی زیادہ فوج لے کر آیا تھا کہ دمشق تک کے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اب اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہر رات خیمہ گاہ کے کسی نہ کسی حصے پر تیروں کی بوچھاڑ ہوتی یا حملہ ہوتا تھا۔ فوج کے بیدار ہونے تک حملہ آور دور نکل گئے ہوتے تھے۔ بالڈون نے فوج کو تمام تر علاقے میں دور دور پھیلا دیا۔ العادل کے چھاپہ ماروں کو پکڑنے کے لیے اس نے بھی ٹولیاں تیار کیں جو رات کو گشت پر رہتی تھیں، مگر ہر صبح بالڈون کو یہ خبر سننی پڑتی تھی کہ آج فلاں کیمپ پر حملہ ہوا ہے یا فلاں ٹولی ماری گئی ہے۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا، اس سے العادل کے چھاپہ مار جیش خوب فائدہ اٹھا رہے تھے، مگر یہ فائدہ العادل کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ چھاپہ مار اتنی دلیری سے شب خون مارتے تھے کہ دشمن کے کیمپ کے اندر چلے جاتے اور ان میں سے چند ایک جانیں قربان کر دیتے تھے۔ اس طریقہ جنگ اور اس قربانی سے العادل کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکتا تھا، وہ دشمن کو وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ لیکن یہ فائدہ کچھ کم نہ تھا کہ صلیبیوں کی اتنی بڑی فوج پیش قدمی کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اگر بالڈون پیش قدمی کرتا تو آمنے سامنے کی جنگ میں العادل اتنی قلیل فوج سے اس کے سامنے 2 گھنٹے بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس نے بالڈون کے کیمپ میں کام کرنے والے مقامی لوگوں میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے۔ وہ دشمن کی ذرا سی حرکت کی اطلاع العادل کو دے دیتے تھے۔ ایک بار ان جاسوسوں میں سے ایک نے صلیبیوں کے اس خشک گھاس کے پہاڑ جیسے انبار کو آگ لگا دی جو انہوں نے گھوڑوں کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ العادل کو اطلاع مل چکی تھی کہ دمشق سے تھوڑی سی کمک آ رہی ہے، حلب سے کمک ملنے کی توقع نہیں تھی۔ الملک الصالح نے پیغام کا جواب دیا تھا کہ صلیبی فرینکس، جنہیں فرنگی کہا جاتا تھا، قلعہ ہرن کو محاصرے میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان پر حلب کی فوج سے حملہ کیا جائے گا۔ چند ایک یورپی مورخوں نے صلیبی جنگوں کے اس دور کے متعلق لکھا ہے کہ رملہ کی شکست کے بعد اسلامی فوج کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے جو دستے بچ گئے تھے انہوں نے لوٹ مار کو پیشہ بنا لیا، وہ صلیبیوں کے فوجی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ لوٹ مار خود صلیبی کرتے تھے، زیادہ تر مورخ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس سلسلے کی کہانیوں میں مورخوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ صلیبی فوج مقبوضہ علاقوں میں مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا کرتی تھی، اور یہ لوٹ مار اس طرح کی جاتی تھی جیسے یہ کوئی فوجی ڈیوٹی ہو۔
جن مسلمان دستوں کے متعلق چند ایک مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوٹ مار کرنے لگے تھے، وہ العادل کے چھاپہ مار جیش تھے، جنہوں نے شاہ بالڈون کی اتنی بڑی فوج کو گوریلا آپریشن سے ایک ہی علاقے میں الجھا لیا تھا۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ شب خون گوریلا آپریشن العادل کو مہنگا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے ٹروپس کا جذبہ ایسا تھا کہ کوئی سپاہی منہ نہیں پھیرتا تھا۔ اکثر جیش